अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। तबलीगी जमात पर एतराज़ात और जवाबात। तबलीगी जमात पर एतराज़ करने वाले कहते हैं कि ये लोग मस्जिद में ऐलान करते हैं, इसी तरह मस्जिद में क़याम करते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, असबाब की बिल्कुल नफ़ी करते हैं, घर बार की परवाह नहीं करते, सब छोड़कर सिर्फ तवक्कुल पे चल रहे होते हैं और कुरान और मुस्तनद अहादीस छोड़कर फ़ज़ाइल आमाल पढ़ते हैं जिसमें मुतअद्दिद ज़ईफ़ रिवायात हैं, और जो रिवायात अल्लाह के रास्ते यानी जिहाद से मुताल्लिक़ हैं इनको तबलीगी जमात पर मुंतबिक करते हैं। बराह करम इन इश्कालात का जवाब दीजिए। मुआज़ साहिब कराची से। मुआज़ साहब ने बहुत सारे सवाल किए हैं। पहला सवाल ये कि ये लोग मस्जिद में क़याम करते हैं, मस्जिद में सोते हैं, तो भाई मस्जिद में क़याम करना भी जायज़ है, मस्जिद में सोना भी जायज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में ही तो आराम फरमा रहे थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, तो मस्जिद नबवी की मिट्टी आपके रुख़सार मुबारक पे लग गई थी, तो उसी पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब से आपको ख़िताब किया है, मिट्टी वाले। हज़रत उमर ने सारी ज़िंदगी के लिए अपनी कुनियत अबू तुराब ही कर दी। तो हाँ, सिर्फ सोने के लिए मस्जिद में जाना, गप्पे मारने के लिए मस्जिद में जाना, ये ठीक नहीं है। तो तबलीग वाले गप्पे मारने के लिए तो नहीं जाते ना, वो तो दीन की तबलीग के लिए जाते हैं। तो जायज़ है, सोना भी जायज़ है, क़याम करना भी जायज़ है, ऐलान करना भी। ऐलान भी कोई बच्चों की गुमशुदगी का ऐलान तो नहीं कर रहे होते कि एक बच्चा नीले रंग की लेकर और पीले रंग का बनियान पहना हुआ मिला है, जिन साहब का हो आके ले जाएँ, तो वो तो दीन का ऐलान कर रहे होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। रहा ये मसला कि खाना खाते हैं, तो मस्जिद में खाना खाना भी जायज़ है, नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। हाँ, मस्जिद के आदाब का ख्याल करके खाना खाना चाहिए। एतकाफ़ वाले नहीं क्या खाना खाते मस्जिद में, असबाब की बिल्कुल नफ़ी करते हैं वो। अच्छा, ये कहते हैं असबाब की नफ़ी करते हैं, नहीं अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से नहीं होता। तो याद रखें, तबलीग वाले जब ये कहते हैं ना अल्लाह के अलावा से नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि असल करने वाला अल्लाह है। वो ये नहीं कहते कि असबाब इख्तियार ना करो, असबाब इख्तियार तो करते हैं, तबलीग वाले भी तो असबाब इख्तियार करते हैं। रायवंड में डॉक्टर भी बैठे हुए होते हैं, कोई बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी होता है, पानी का टैंक भी होता है। अगर वो असबाब की बिल्कुल नफ़ी कर रहे होते तो वो कहते कि ना हमें पानी की ज़रूरत, ना वॉशरूम की ज़रूरत, बैतुल खला भी अल्लाह करा देगा और जनाब वज़ू भी अल्लाह करा देगा, पानी की ज़रूरत नहीं है। और बाहर जो होटल बने होते हैं खाने के, उनको भी उड़ा देते कि चलो यहाँ से जाओ, ये सारे लोग अल्लाह से मांगेंगे, आसमान से दस्तरखान उतरेगा। तो हर चीज़ का एक मतलब होता है। तबलीग वाले जब ये कहते हैं कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के अलावा से नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा से जो होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें भी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो इसलिए असल नज़र अल्लाह पे रखो, असबाब इख्तियार करो, मगर दिल में यकीदा रखो कि इन असबाब में जान अल्लाह डालेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा तो पूरी दुनिया के भी असबाब इख्तियार कर लें, कुछ नहीं होगा। तो ये असल कॉन्सेप्ट है तबलीग जमात वालों का, और ये बिल्कुल शरीयत के ऐन तकाज़ों के मुताबिक है। हाँ, कोई आमी आदमी जिसको इल्म ना हो, वो असबाब की बिल्कुल या नफ़ी कर दे और वो कहे कि दुकान चलानी नहीं है, बस अल्लाह रिज़्क़ देगा, तो फिर तबलीग के अकाबिर उससे बरी व ज़िम्मा है। वो उसका अपना मसला होगा, अपना ज़ाती वो होगा। वो तबलीग वाले जो उलमा हैं वो ऐसी बातें नहीं करते, या उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो असबाब से होने का मतलब क्या है कि यानी असबाब से ना होने का मतलब यही है कि जैसे वो एक मिसाल भी देते हैं ना कि आग का काम है जलाना, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग ने नहीं जलाया। इससे पता चलता है जलाता असल तो अल्लाह है। अब इससे तबलीग वाले कभी ये तरगीब नहीं देते कि आप भी आगों में छलांग लगाया करो, या चूल्हा घर में जल रहा हो तो चाय का बर्तन रखने के बजाय दूध और पत्ती खा के ख़ुद उस चूल्हे पे बैठ जाया करो तो अल्लाह अपनी मर्ज़ी से तुम्हें बचा लेगा। तो कभी भी नहीं ऐसा कहते, कहते भाई आग से दूर भागो। तो इसको समझना चाहिए कि वो क्या, वो जहन बनाते हैं कि अल्लाह पे एतमाद करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, असबाब इख्तियार करो, मगर नज़र किस पे रखो, अल्लाह पे। ये मकसद होता है उसका। और ये जो आपने बात की है कि जी वो ये कहते हैं घर की बार की परवाह नहीं करते, ये भी गलत है। कहते हैं सब छोड़कर सिर्फ तवक्कुल पे चल रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैंने भी देखा है। बीवी बच्चों की तरबियत की भी फ़िक्र नहीं होती, उनके बिज़नेस की भी, कारोबार की भी, खिलाने की भी फ़िक्र नहीं होती। चिल्ले के लिए निकल गए, 4 महीने के लिए निकल गए, पीछे बीवी बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं, खाने को नहीं है। यकीनन कुछ लोग ऐसा करते हैं, मगर ये कुछ लोग तबलीग के अकाबिर की इजाज़त से नहीं कर रहे होते। मेरा ख़ुद तजर्बा है, कराची इज्तिमा में एक शख्स आया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बुज़ुर्गों के पास गया कि मैं वक्त लगाना चाहता हूँ, 4 महीने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं ख़ुद इसका गवाह हूँ।
ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا، اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں۔ بعض دفعہ تو رائیونڈ سے واپس کیا جاتا ہے، پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، آمدن کا ذریعہ نہیں، بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں، تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام، آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اچھا بھائی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں، ضعیف حدیثیں کم ہیں، اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں، وہ فضائل کے بارے میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، تبھی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں، تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں، وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں، اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ غلط بات ہے، وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے۔ تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو، صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے، کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر، تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب تک تبلیغی جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے، تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں، بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی۔ کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ، نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں، تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو، اس کو من گھڑت کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی قصہ سنایا، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ کہیں نہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں، پھر کسی مستند آدمی سے سنا، نہیں جی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے۔ لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا، اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے، آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اب من گھڑت نہیں رہا۔ تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں، وہ کرامت کے واقعات ہیں، تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے، اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مورخین ہیں، تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے، تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو، جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں، اس میں ضعیف، کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو۔ تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں، الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے، تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا۔ یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں، ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں، تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے، تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ
جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں، تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے وہ پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے، تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہے، سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں۔ تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا۔ البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد، لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے، تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو، یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو، یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو، وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہوں اور اس میں ذرا بھی کوئی فالٹ نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خیر غالب ہے۔ تو الحمدللہ آج تبلیغ کے کام میں خیر اتنی غالب ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو رہی ہے ان سے، تو وہ بڑے اکابر کو بڑے احترام کے ساتھ ان کو اس پہ مطلع کیا جا سکتا ہے۔ وہ خطا ٹھیک ہو گئی تو صحیح ہے، نہیں ہوئی تو آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اعتدال کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہیں، اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہیں۔